نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم ایک پارہ ہی مکمل کر سکے تھے، دوسرے پارے کے شروع سے آج خلاصہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو سابقہ پارے میں ہی تحویل قبلہ کی کچھ وجوہات ذکر ہو گئی ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اہل کتاب کی کتابوں کے اندر اصل جھگڑا ہی جو ان کا کتاب کے اندر جو ان کے دو گروہوں کا آپس میں تھا وہ قبلہ کے اوپر تھا کہ قبلہ کون سا ہونا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری نبی کو بھی اسی کعبہ کے پاس جو ہے مبعوث فرمایا۔ تو البتہ ان کو ایک طرح سے قریب کرنے کے لیے ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 16 سے 17 ماہ تک ان کے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام اولین و آخرین کا علم دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں سب تمام باتیں تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہی تھی کہ جلد از جلد میری اس کعبہ کی طرف جو ہے وہ منہ کرنے کی مجھے اجازت ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالآخر اجازت عطا فرما دی اور دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی۔ تو یہ واقعہ ایک مسجد کے اندر ہوا جسے مسجد القبلتین کہتے ہیں۔ جب آپ مدینہ جائیں گے وہاں پہ وہ مسجد ہے، اس میں دونوں طرف جو ہے وہ کیونکہ شمال میں بالکل شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، مدینہ سے بیت المقدس بالکل شمال میں اور مکہ بالکل جنوب میں، تو گویا کہ اب جو ہے وہ بالکل ساری صفوں کا رخ ہی بالکل بدل گیا، یعنی ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کھڑے ہیں، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف آگے آ کے کھڑے ہو گئے اور صحابہ نے اس طرف منہ موڑ لیا۔ تو یہ واقعہ پیش آیا۔ تو اس واقعے کے اوپر کفار نے، منافقین نے، یہود نے، سب نے اعتراض کیا، اور مدینہ کے لوگ بھی کیونکہ پہلے قبلے سے واقف تھے تو وہاں پہ بھی بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، اور بہت سارے لوگ علیہ باللہ اس وجہ سے اسلام سے محروم بھی ہو گئے کہ قبلہ بدلی ہو گیا تو لہٰذا ہم نہیں رہیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ ان کے لیے وہی لفظ استعمال فرمایا جو پچھلے پارے کے اندر جو منافقین کے لیے لفظ استعمال ہوا، سفہاء سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان بیوقوفوں سے، یہ بیوقوف لوگوں میں سے بعض بیوقوف جو ہیں وہ کہیں گے کہ ان کو کس نے اس قبلے سے موڑ دیا جس کی طرف انہوں نے منہ کیا ہوا تھا۔ آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، اور جسے چاہتا ہے وہ سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ تقریباً 7-8 آیات جو ہیں ان کے اندر اسی اس کا ذکر ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا ذکر فرمایا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم نے دیکھا آپ کے بار بار چہرے کا آسمان کی طرف پلٹنا، آپ بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم تمہارے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چنانچہ ہم تمہارا رخ ضرور اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تمہیں پسند ہے، تو لو اب اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کر لو۔ تو یہ 8 آیات ہیں جن میں 9 آیات ہیں جن میں مسلسل تحویل قبلہ کے واقعے کا ذکر ہے، اور اس پہ حالانکہ یہ بہت بڑا جو ہے آزمائش تھی، اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہے ان کے لیے یہ بڑی عجیب بات لگی ان کو کہ بندہ قبلہ جو ہے ایک طرف سے منہ کر کے دوسری طرف منہ کرنے کا حکم ہو گیا۔ تو اگلی آیات میں ان کا بتایا گیا کہ اہل کتاب ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہیں، اس قبلے کو بھی جانتے ہیں، اور یہ ساری بات ان کی کتاب میں مذکور ہے، اور الذین آتیناھم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو ایسا جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ آدمی اپنے بیٹے کو کسی حال میں ایسے نہیں ہوتا کہ آدمی اپنے بیٹے کو جو ہے اسے تعارف کرانا پڑے کہ یہ میرا بیٹا ہے کہ نہیں ہے۔ ان کی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نشانیاں ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ نشانیاں ہیں کہ یہ اور خانہ کعبہ کی حقانیت کی بات ان کے اس میں اتنی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ جو ہے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو نہیں مان رہے تو اس کی وجہ صرف ہٹ دھرمی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ارشاد ہے کہ جس طرف بھی تم منہ کرو، جس طرف بھی وہ منہ کرنے کا حکم دیتا ہے، جس طرف بھی وہ رخ کرتا ہے، تو یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ فاستبقوا الخیرات، جو ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر کوئی کسی طرف منہ کرتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ منہ کرنا تو اللہ کے حکم کی پابندی ہے، جہاں پہ اللہ نے حکم دیا ہے وہاں پہ منہ پھیرنا ہے، اور خیروں میں سبقت لے کے جاؤ، اور تم جہاں کہیں پہ بھی ہوگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سب کو واپس لے آئیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔
اور جہاں کہیں پہ بھی جاؤ تو چہرہ آپ نے کس کی طرف کرنا ہے؟ مسجد الحرام کی طرف کرنا ہے، اور یہ حق سچ ہے تیرے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کے عملوں سے۔ اور اسی میں آگے ذکر ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ ہم نے تم میں رسول بھیجا ہے جو تمہارے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اب وہ ملحد صاحب جو قرآن کے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے مینول نہیں ہے، اس میں باقاعدہ طریقے سے ساری چیزیں نہیں بتائی جا رہی۔ تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اور اس معجزے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ اور جس طرح کی چیٹ جی پی ٹی موجود ہے، چیٹ جی پی ٹی کو استعمال کر کے کوئی اس جیسا قرآن لے آئے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے، تو جب اللہ کا بنایا ہوا ہے تو یہ ماننا لازمی ہے کہ جس پہ یہ نازل ہوا وہ اللہ کا نبی ہے، اور وہ جو پیغام لے کے آیا، جو بات بتا رہا ہے وہ سچی ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے جو راہ نجات ہے، جو طریقہ حیات ہے، جو زندگی گزارنے کا اسوہ ہے، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ اسی سے جو ان ملحد صاحب کے اعتراضات ہیں، ان اعتراضات سے سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ غامدی حضرات کو ہے، یا ان کو ہے جو منکرین حدیث ہیں، کہ جو حدیث کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ قرآن کریم میں ہے، تو وہ تو پریشان ہیں کہ یہ مینول کس طرح ثابت کریں۔ تو قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے علم رکھے ہیں، ساری ہدایت رکھی ہے، ساری حکمت رکھی ہے، لیکن یہ خود بخود پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اس کے ساتھ پڑھانے والا ساتھ بھیجا ہے۔ یہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تم میں سے رسول آیا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، کتاب حکمت سکھاتا ہے کہ اس آیت میں جو بتایا گیا اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ مطلب ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا پڑے گا، اور یہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی راہ نجات ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ تو اس میں یہ ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کا اس میں ذکر ہے کہ آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مجلس میں اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو جیسا کہ حدیث مبارکہ میں تشریح ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ اگلی آیات میں صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرنے کا حکم ہے کہ کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اس میں آدمی یا کسی کام پہ مستقل مزاجی بھی، اس کے لیے بھی صبر اور صلات کی ضرورت ہے۔ آدمی ایک دن کام اچھا نہیں ہوتا ہے تو آدمی ہمت ہار دیتا ہے، تو وہ جو ہے آدمی کی کمزوری ہے۔ تو اگر صبر جو ہے صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ آدمی مصیبت پہنچی ہے تو آدمی برداشت کر لیتا ہے، صبر اس کا بھی نام ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر مستقل اس کو کرتے رہیں۔ اسی طرح صبر اس کا بھی نام ہے کہ جو نیکی آپ اللہ نے اگر کسی نیکی کی توفیق دی ہے تو اس میں برقرار رہیں۔ تو صبر الطاعہ، صبر المعصیہ، اور اسی طرح صبر کی مختلف اقسام ہیں۔ تو صبر کے لیے ایک مناسب طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ نماز پڑھے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرے۔ تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور آگے ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آزماتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف دے کے بھی ڈرا کے بھی آزماتے ہیں، ڈر بھی آتا ہے، بھوک سے بھی آزماتے ہیں، مال کی کمی ہو جاتی ہے اس سے بھی آزماتے ہیں، جان کی کمی ہوتی ہے، آدمی کے پاس آنے والے جو پھل جو اس کو مل رہے ہیں، جو ثمرے اس کو مل رہے ہیں، ان میں کمی آ جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں آپ نے صبر کرنا ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری کر دیں، خوشخبری دے دیں۔ اب وہ ملحد صاحب جو مطالعہ کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھو وہاں پہ حکم ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو، اور یہاں پہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کا کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اور ہے، وہ کوئی اور ہے۔ وہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، صبر کریں، صبر کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور یہاں پہ جو بشیر الصابرین ارشاد فرمایا جا رہا ہے، جو صبر کر چکے ہیں ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جس نے جو ہے وہ صبر کیا، جو مصیبت اس کے اوپر آئی، جو پریشانی آئی، اور اس مصیبت کے اندر وہ جم گیا اور جمع رہا، تو جو ہے اس کے لیے خوشخبری کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اور اسی طرح جب کوئی مصیبت آئے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم بھی اللہ کی طرف سے اور ہمیں بھی اللہ کی طرف جانا ہے۔ کہ کوئی مصیبت آئی ہے تو اس میں یہ الفاظ کہے جا سکتے ہیں۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر چھوٹی سی ہلکی سی کوئی چیز ہے، حتیٰ کہ آدمی کی روشنی لائٹ ہے، مثلا لائٹ ہی چلی جاتی ہے، تو اس میں بھی آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔
تو ہمارے یہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہے تو مطلب کوئی فوت ہو گیا. تو یہ لازمی نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جو کوئی بھی صدمہ ہے، آپ کو چھوٹا سا بھی دکھ پہنچا ہے، تو اس میں آپ اللہ کی طرف جو ہے وہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے صبر حاصل کرتے ہیں کہ ہم بھی اگر کوئی چیز ہم سے چلی گئی ہے تو ہم نے خود نے بھی تو چلے جانا ہے، ہم نے کون سا یہاں پہ رہنا ہے. اور اگلی آیات میں صفا مروہ کی سعی کا ذکر ہے. صفا مروہ کی سعی عمرے میں بھی کی جاتی ہے، حج میں بھی کی جاتی ہے. عمرے کے اندر تو کل 3 اعمال ہیں. آپ نے جو ہے احرام باندھنا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے اور صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، اس کے بعد آپ کا حلق ہو جاتا ہے. اور حج کے اندر اور اعمال کے ساتھ وہاں پہ بھی صفا مروہ کی سعی ہے. تو صفا مروہ پہ کافروں نے بت رکھے ہوئے تھے. تو مسلمانوں کا ابتدا میں خیال یہ تھا، صحابہ کرام جو ہے وہ اسلام لانے کے بعد وہاں پہ صحیح کرتے ہوئے گھبرا رہے تھے کہ یہ بتوں کی کہیں جیسے کافر بتوں کا طواف کرتے تھے، یہ بھی بتوں کا طواف کرنا نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت او اعتمر، جو حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ الطواف بہما، تو اسے طواف کرنا چاہیے. تو اب یہاں پہ لا جناح علیہما اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جو بتوں کی وجہ سے صحابہ جو ہے وہ کرنے سے رک رہے تھے، ورنہ جو ہے یہ باقاعدہ حصہ ہے، واجب ہے اس کا، اور اس کے نہ کرنے سے جو ہے وہ عمرہ ادا نہیں ہوتا، حج ادا نہیں ہوتا. اسی طرح یہاں پہ ان سے اگلی آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کا ذکر ہے اور اہل کتاب کا یہ ذکر ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، جو اللہ کی بتائی ہوئی نازل کردہ بینات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ اللہ نے ان کو واضح کر دیا ہے، تو اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے. اور لعنت کرنے والے بھی، جو بھی کسی کو لعنت کرتا ہے تو اس کے اوپر لعنت جاتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت کو اور اللہ تعالیٰ کے دی ہوئے دلائل کو چھپاتا ہے اور حق بات کو نہیں مانتا ہے، تو یہ اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے. تو جو توبہ کر لے اور رستہ درست کر لے اپنا، تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں. اور جو کافر ہونے کی حالت میں مر گئے تو ان کے اوپر بھی اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی لعنت ہے، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ان کا عذاب کم نہیں ہوگا، نہ مہلت دی جائے گی. اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو پیدا فرمایا، کیسے دن رات کو بدلتے ہیں، اور کیسے کشتی جو ہے اللہ کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے. تو یہاں پہ ان صاحب کے اعتراض کا کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا. وہ کہتا ہے کہ آسمان تو سائنس نے تو یہ آسمان کی بات کر رہے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آسمان نہیں ہے. تو بھئی آسمان نہیں ہے آپ تب کہیں جب آپ کی سائنس نے آپ کی سائنس کہے کہ میں نے ساری دنیا دیکھ لی، ساری کائنات دیکھ لی، ہم ساری کائنات دیکھ چکے ہیں، یہاں پہ آسمان نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو دیکھی، بھئی آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے کتنی دنیا جو ہے وہ ڈسکور کر لی ہے، آپ نے کتنی کائنات دیکھ چکے ہیں آپ، تو آپ کا جواب یہ ہے کہ ہم نے 1% دنیا بھی نہیں دیکھی، 1% دنیا بھی پوری نہیں دیکھی. ہم صرف جو ہماری ایک گلیکسی ہے، ہم اس کے اندر ہمارے علاوہ اور کتنے جو ہے سولر سسٹم ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ایک ایک ستارے کے اندر اور کتنی گلیکسیاں ہیں، ان گلیکسیوں میں کتنے ستارے ہیں، ان ستاروں کے کتنے سولر سسٹم ہیں یا کیا سسٹم ہیں ان کے، وہی ہمیں ابھی تک وہاں تک نہیں پہنچے. تو آپ جو ہے بات یہ کریں کہ بھئی اوپر کہیں آسمان نہیں ہے، گئے تو آپ اپنے جو ہے وہ سورج سے اوپر نہیں جا سکے اور آپ کہیں کہ اوپر کہیں پہ آسمان نہیں ہے، تو یہ آپ کا ادھورا وہ ہے. تو ایک یہ ایسے ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس نے وہ کہے کہ میں نہیں مانتا کہ چاند کے اوپر جو ہے وہ راکٹ گیا ہے یا انسان گئے ہیں، کیونکہ میں نہیں گیا اس کو. تو بھئی اگر آپ نہیں گئے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے ایک چیز کا، تو اس سے یہ پتہ تھوڑی چلتا ہے کہ وہ چیز ہی نہیں ہے. تو بہرحال اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس صورت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پاکیزہ روزی کھاؤ، حلال روزی کھاؤ. حرام جس طرح جو ہے وہ جو حرام کردہ چیزیں ہیں وہ کھانا حرام ہے، اسی طرح جو تنخواہ آدمی بغیر کام کیے لیتا ہے وہ بھی حرام ہے. جو چیز جو ہے کم بیچ کے آدمی پیسے لیتا ہے وہ بھی حرام ہے. جو گھاٹا دھوکہ دے کے چیز پیسے لیتا ہے وہ بھی حرام ہے. اسی طرح 2 نمبری کسی طرح کی بھی ہے وہ بھی حرام ہے. تو اس قرآن ہمیں صحیح بات بتا رہا ہے کہ ہر طرح کا حلال چیز کھاؤ، حرام چیز سے بچو. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ نے ہمیں انہی چیزوں کا حکم دیا ہے جو نبیوں کو حکم دیا ہے. اللہ نے نبیوں کو یہ حکم دیا تھا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو. اور بری باتوں اور بے حیائی سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ایسی بات کہنے سے بھی اللہ نے منع کیا ہے جو تم نہیں جانتے.
تو اور کافروں کی مثال ایسے ہے کہ جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان کو زور زور سے بلائے جو کہ ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے، یہ بہرے گونگے اندھے ہیں لہٰذا کچھ نہیں سمجھتے، کہ جو اپنی کفر پہ اڑ چکے ہیں ان کو آپ جتنا مرضی بتاتے رہیں، بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، البتہ بتانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے جو آیت نمبر 177 ہے، اس آیت میں یہ تحویل قبلہ کی بحث کو ختم کیا گیا ہے، اور اس میں علماء کرام نے اس ایک آیت سے بہت سارے مسائل نکالے ہیں، کوئی 20 کے قریب مسائل علماء نے اس آیت سے نکالے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر رہے ہو یا مغرب کو کر رہے ہو، بلکہ نیکی یہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتاب پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، اور اپنی پسند سے مال بانٹے دے قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو، اور اسی طرح مانگنے والوں کو اور غلام آزاد کرانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جب کوئی عہد کر لے تو اپنے وعدے کو پورا کرے، اور صبر کریں جنگ میں، تنگی اور تکلیف میں، نیز جنگ کے وقت میں صبر و استقلال کے خوگر ہوں۔ ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ کہ صرف یہ بحث اصل نہیں ہے کہ آپ کا منہ کس طرف ہے، صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ پورے دین کے اوپر چلنا ضروری ہے۔ پورا دین جو ہے اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ دین کے 5 اجزاء ہیں، یعنی عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق باطنہ۔ اگر کوئی آدمی عقائد اس کے بہت اچھے ہیں، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق باطنہ اس میں نہیں ہے تو اس کا دین مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک آدمی ہے، اس کی عبادات تو بہت پوری ہے، وہ نمازیں ساری پڑھ رہا ہے، روزے سارے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ساری دے رہا ہے، حج پورا کر رہا ہے، لیکن معاملات ٹھیک نہیں ہے، معاشرت ٹھیک نہیں ہے، اخلاق باطنہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بھی پورے دین پہ اچھے نہیں چل رہا۔ اگر کوئی آدمی صرف معاملات لے کے بیٹھا ہے، معاملات اس کے بہت اچھے ہیں لیکن عبادات نہیں کر رہا، معاشرت اس کی ٹھیک نہیں ہے، تو بھی یہ کافی نہیں ہے۔ اور اگر معاشرت ٹھیک ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہے، یا معاشرت معاملات ٹھیک ہے، عبادات ٹھیک نہیں ہے، تو بھی پورا دین نہیں۔ پورا دین یہ ہے کہ آدمی کے عقائد بھی درست ہوں، اللہ کو مانے، آخرت کے دن کو مانے، نبیوں کو مانے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے، تو عقائد بھی سارے درست ہوں، عبادات بھی درست ہوں، جو عبادات جن کا حکم دیا گیا وہ ساری پوری کرے، معاملات درست ہوں، اپنا لین دین کاروبار جو بھی ہے جہاں پہ پیسہ کما رہا ہے اس کو بالکل درست طریقے سے کمائے، معاشرت ٹھیک ہو، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، گھر والے ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں، سب کے ساتھ رہن سہن اچھا ہو، اور عقائد اخلاق باطنہ ٹھیک ہوں، دل کے اندر کسی کے لیے برے جذبات نہ ہوں، کسی سے حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، تو جب یہ ساری باتیں پائی جائیں گی تو وہ پورا دین ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ پورا دین پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اس کے بعد قصاص کا ذکر ہے کہ قصاص جو ہے ہر ایک سے لیا جائے گا، خواہ غلام ہو، آزاد ہو، عورت ہو، تو یہاں پہ اور اس کے بعد البتہ یہاں پہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی جو ورثہ ہیں وہ تاوان لینے پہ یا جسے بدل کہتے ہیں، خون بہا جسے کہتے ہیں، خون بہا لینے پہ آمادہ ہو جائیں تو خون بہا لیا جا سکتا ہے۔ اصل حکم قصاص کا ہے اور خون بہا لینے کی اجازت ہے۔ تو اب یہاں پہ وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بڑا اعتراض، تناقض آ گیا، بڑا تضاد آ گیا کہ بھئی ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ قصاص لینا فرض ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں خون بہا لے سکتے ہیں، اور پھر ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ خون بہا رحمت ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ قصاص میں زندگی ہے۔ یہ تو تناقض ہے، اس میں تناقض نہیں ہے، تناقض آپ کی سمجھ میں ہے کہ بات سیدھی سی ہے کہ بھئی اصل حکم اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ آپ نے قصاص لینا ہے۔ اگر ایک آدمی کا جو ہے کسی نے دوسرے آدمی کو قتل کیا ہے تو پہلے آدمی سے قصاص لیا جائے گا، اصل حکم یہ ہے۔ البتہ رحمت اس میں ہے کہ خون بہا کی اجازت ہے، اس کا یہ خون بہا کی اجازت دینا یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ رحمت اس طرح ہے کہ ایک گھر کا بندہ تو چلا گیا، اب دوسرے گھر کا بندہ بھی چلا جائے گا، تو اس کی بجائے اگر وہ گھر کے لوگ پیسے دے دیں گے تو یہاں کے ان کا کمانے والا کیا ہے، یہاں پہ ان پیسوں کے ذریعے یہ بیچارے اپنے کھانے پینے کا انتظام کر لیں گے، اپنا مستقبل کا انتظام ہو جائے گا ان کا، اور ان کا بندہ بچ جائے گا۔ تو اس میں رحمت ہے، آسانی ہے، تو اس میں کوئی تعارض والی بات نہیں ہے۔ اصل حکم وہ ہے، قصاص ہے، لیکن اگر جو ہے ورثہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے خون بہا لے رہے ہیں، قصاص نہیں لے رہے، تو ان کو اجازت ہے۔ البتہ پھر اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے، تو یہ حقیقت کا بیان ہے
کہ اگر قصاص لیا جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرے میں کوئی آدمی یہ گناہ نہیں یہ سوچے گا نہیں کہ میں نے جو ہے بندہ مارنے کا سوچے گا بھی نہیں. اسے پتہ ہے کہ پکا ٹھکا مجھے مارا جائے گا. لیکن جب اسے پتہ ہے کہ پیسے دے کے جان بچ جائے گی تو پیسے والا بندہ کہے گا چلو میں مار دیتا ہوں، بعد میں پیسے دے دوں گا. سمجھ بات کی نہیں ہے؟ تو وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، معاشرے میں جو مکمل زندگی جو معاشرے میں برقرار رہتی ہے وہ قصاص کے ساتھ ہے. البتہ یہ کہ رحمت کی وجہ سے اللہ نے اجازت دی ہے، خون بہا لینے کی بھی اجازت ہے. اور یہاں پہ وصیت کا حکم ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے تو وصیت کرے. تو یہاں پہ وصیت ابتدا میں تو میراث کے جب تک حقوق نہیں تھے اس وقت تک وصیت فرض تھی. اب وصیت فرض تو نہیں ہے، میراث کے باقاعدہ احکام قرآن پاک میں آ چکے ہیں. البتہ یہاں پہ جو وصیت ہے اگر کسی کا کوئی لین دین رہتا ہے تو وہ اس کو بتا کے جانا چاہیے، اس کو لکھ دینا چاہیے. اپنا کوئی حساب کتاب آدمی کے پاس ایک کاپی ہونی چاہیے جس میں بندہ اپنا حساب کتاب لکھے، میں نے اتنے دینے ہیں اتنے لینے ہیں، جو بھی لین دین ہے وہ اپنا لکھ کے رکھے. کیونکہ زندگی موت کا آدمی کو پتہ نہیں ہے تو بعد والوں کو پتہ ہو کہ اس نے فلانے کے دینے تھے یا فلانے سے لینے تھے. تو اسی طرح پھر آگے رمضان کا ذکر ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، رکوع نمبر 7 کے اندر آیت نمبر 183 سے رمضان کا ذکر شروع ہو رہا ہے کہ اللہ نے روزے فرض کیے ہیں جیسے پہلے لوگوں پہ فرض کیے. تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پھر تناقض آ رہا ہے. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ جو رکھنا چاہے جو فدیہ دے دے تو فدیہ دے سکتا ہے، اور باقی یہ کہ پھر آگے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اس مہینے میں موجود ہو لازمی روزہ رکھے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے اس کے ذریعے اس کی تشریح جو ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات واضح ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مطلب بتایا ہے کہ جہاں پہ اجازت ہے وہاں پہ بیمار ہے معذور ہے بندہ، اس کو اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے سکتا ہے. البتہ جو بیمار معذور نہیں ہے تو وہ آدمی سارے روزے رکھے گا. اس میں کون سی تناقض کی بات ہے؟ اور جو ہے تو یہ ایک نارمل سی بات ہے. اسی طرح رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا اور یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اب یہاں پہ ان کے سوال کا جواب ہے قرآن کیا ہے. تو قرآن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. ہدایت بتاتا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے. بینات من الہدی، ہدایت کی بینات دلائل اس میں ہے. اور فارق ہے، الفرقان ہے، فارق بین الحق والباطل ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ہے. تو جو مہینے میں موجود ہو وہ روزہ رکھے. اور اس میں ہی اس آیت کا ذکر ہے، رمضان کے ذکر کے دوران یہ آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں بتا. یہاں پہ کل نہیں کہا گیا، فَإِنِّي قَرِيبٌ ارشاد ہے کہ عام طور پہ جہاں پہ سوال ہے اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اے نبی آپ یسألونک کل، وہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں آپ یہ جواب دیں، یہ سوال کرتے ہیں یہ جواب دیں. لیکن یہاں پہ یہ جو سوال ہے اس کے جواب میں بیچ میں کل نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پہ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اذا سالک عبادی انی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں خود بتا رہا ہوں. فإنی قریب، میں قریب ہوں. اور کتنا قریب ہوں کہ یحول بین المرء وقلبی، آدمی کے دل اور قلب جو ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. اور اتنا قریب ہے شہرک سے زیادہ، من حبل الورید، سمجھ بات کی نہیں کہ آپ کے شہرک سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریب ہے. تو جیسے بھی آپ دل میں سوچیں یا زبانی سوچیں بولیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے. اس میں شادی شدہ لوگوں کو جو ہے اپنی رمضان کی راتوں میں، پہلے رمضان کی رات میں بھی لازمی تھا کہ آپ نے جو ہے وہ روزہ پورا کرنا ہے. ایک دفعہ اگر افطاری کر لی اس کے بعد آنکھ لگ گئی تو روزہ شروع ہو جاتا تھا. پھر بعد میں اجازت ہو گئی کہ ابھی آپ نے صبح صادق کے وقت سے روزہ رکھنا ہے اور افطاری کے وقت کھول دینا ہے، اور اس کے بعد جن چیزوں سے ممانعت تھی وہ ساری چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ میاں بیوی کے تعلق کو جو مثال دی گئی ہے وہ ارشاد فرمایا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. تو ظاہری لباس بھی ہیں اور باطنی لباس بھی ہیں. ظاہری لباس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے راز چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کا پردہ رکھتے ہیں. اور باطنی لباس یہ ہے کہ میاں بیوی کو کسی اور لباس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اس کے بعد یہاں پہ ان ملحد صاحب کو اس کے اوپر اعتراض ہے کہ یہ تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہو جائے. تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ روشنی ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اچھی طرح روشنی ہو جائے تو پھر روزہ بند کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن مولوی کو زیادہ پڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو نا اندھیرے میں روزہ بند کروا دیتے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ کیا ہونا چاہیے، جب روشنی ہو جائے پھر بند ہونا چاہیے، یعنی مطلب دن سورج نکل آئے اس کے بعد بند کراؤ. تو
اصل میں بیچارے صرف کتاب کے اندر سائنس پڑھتے ہیں نا. کبھی صبح اٹھ کے دیکھیں باہر جو ہے مشرق کی طرف منہ کر کے کہ کس طرح جو ہے خیط الابیض خیط الاسود سے کس طرح دور ہوتا ہے, اور کس طرح صبح صادق کس طرح ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ایک پریکٹیکل نیچرل ویو ہے وہ کبھی کر کے دیکھیں تو پتہ چلے کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی فصیح جو ہے وہ انداز میں اس پس منظر کو بیان کر رہے ہیں کہ جس میں صبح کی جو پو پھٹنا جسے کہتے ہیں, اور صبح صادق جب ہوتی ہے کس طرح سفید لکیر اوپر کو بلند ہوتی ہے. تو وہ اگر صبح اٹھ کے دیکھیں تو ان کو پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. تو اس میں صبح صادق کا ذکر ہے کہ جب صبح صادق ہو جاتی ہے تو اس وقت جو ہے سحری بند ہو جاتی ہے. آگے ذکر ہے یسألونک عن الأہلہ, چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مواقیت للناس والحج, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے لیے وقت بتانے کے لیے ہے, اور حج کا وقت یہ بتاتا ہے, چاند کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. اور یہ چاند کے ذریعے سے احکامات یہ صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے, پہلی امتوں کے لیے بھی جو احکامات تھے وہ چاند کے ذریعے سے تھے. اور یہودیوں کا باقاعدہ جو ان کی جو پرانی تالمود کی کتاب ہے اس میں ایک باقاعدہ ایک چیپٹر خاص طور پہ صرف چاند کے اس کے بارے میں ہے. چاند کی جو ربی ہوتے ہیں ان کے پاس ان کی چاند کی شکلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. جو بندہ آگے چاند کی گواہی دیتا ہے تو اس سے یہ چاند کی گواہی چیک کرنے کے لیے وہ مختلف شکلیں دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی شکل نظر آئی, کہاں پہ نظر آئی. تو یہ باقاعدہ ان کا سسٹم ہے چاند چیک کرنے کا. تو یہ چاند کے ساتھ احکامات, ان کے بھی چاند کے ساتھ احکام تھے لیکن انہوں نے تحریف کر کے اس کو جو ہے وہ سولر جو ہمارا کیلنڈر ہے, شمسی کیلنڈر ہے, اس کے مطابق انہوں نے کنورٹ کر دیا ہے. لیپ کے سال اس میں ڈالتے ہیں, وہ ہر 4 سال کے بعد اس میں 1 مہینے کا اضافہ کرتے ہیں تاکہ فصلیں ٹائم پہ ربی صاحب کو آتی رہیں. تو آپ کو مولوی صاحب تو نظر آتے ہیں لیکن ربی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے 24 چیزیں اپنی عوام سے 24 چیزیں لیتے ہیں جو ہے ایک دن کے اندر, یا ایک پوری اس کے اندر 24 چیزیں جو ہے ایک بندے دینی ہوتی ہیں, جن میں سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو 24 گھنٹے کے اندر بھی ایک اس نے دینی ہوتی ہیں. حتیٰ کہ ان کا حکم یہ ہے یہودیوں کا کہ آپ نے جو پہلا پیڑا ہے وہ گھر میں روٹی پکائیں گے تو پہلا پیڑا جو ہے وہ ربی کے لیے نکالنا ہے, بعد میں باقی پیڑے گھر پہ پکیں گے. تو بہرحال یہاں پہ اس کا ذکر ہے, یہ کہہ رہے ہیں ان کے خیال کے مطابق جب کتاب جو ہے مینول کتاب ہو تو اس میں باقاعدہ پہلے بتانا چاہیے, شان نزول بتانا چاہیے, پھر اس کے بعد واقعہ بتانا چاہیے. تو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ یہ اصل میں یہ تو قرآن ایک معجزہ ہے, اور واقعات جو ہیں اس میں اگرچہ کسی خاص واقعے کے اوپر کسی خاص شان نزول پہ آیات نازل ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود جو ان کا حکم ہے وہ عام ہے. اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں اپنے جو ہے پیچھے سے دیوار پھاند کے نہ اور دروازے سے داخل ہو. یہ بظاہر لگ رہا ہے کسی خاص واقعے کے موقع پہ کہا گیا ہے اور واقعہ یہاں پہ بتایا نہیں گیا. تو واقعہ بتاتے تو پھر پتہ چلتا نا. تو کسی خاص واقعے پہ کہا گیا ہے یا نہیں کہا گیا, یہاں سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ طریقہ کار چھوڑ کے خلاف طریقہ کام کر رہے ہیں تو آپ بولو کہ یہ نیکی کر رہے ہو. نیکی خلاف طریقہ چلنے کا نام نہیں ہے. نیکی آپ طریقے پہ چلیں, نیکی کا طریقہ وہ ہے, نیکی وہ ہے جو کہ اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا نیکی. اللہ کے راستے میں قتال کرنے کا حکم ہے. اور یہاں پہ قتال کی آیات ہیں, اور اس کے بعد پھر اشہر حرم کا ذکر ہے. یہاں پہ ایک خاص موقع کا واقعے کا ذکر ہے کہ کفار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ڈر تھا کہ ایسے نہ ہو کہ یا صلح حدیبیہ کے موقع کی بات ہے اور یا کسی اور موقع کی بات ہے کہ صحابہ کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں اشہر حرم کے اندر جو ہے وہ قتال نہ کرنا پڑ جائے یا حالت احرام کے اندر قتال نہ کرنا پڑ جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر وہ قتال کریں گے تو ہی تم قتال کرو گے نا. شہر الحرام بالشہر الحرام, تو اگر شہر حرام ہے تو دونوں کے لیے شہر حرام ہے نا, صرف آپ کے لیے شہر حرام تو نہیں ہے. والحرمات کے ساتھ ساری حرمات ایک دوسرے کے بدلے ہیں, تو اگر کوئی زیادتی کرے تو اس کی زیادتی کا بدلہ دیا جا سکتا ہے. اور حج اور عمرے کا ذکر ہے یہاں پہ, حج عمرے کے احکامات کا ذکر ہے. اور کفار مکہ جو ہیں وہ عرفات میں نہیں جایا کرتے تھے, میدان عرفات میں, کیونکہ حدود حرم سے باہر ہے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں نا یہ عرفات میں جائیں گے, ہم عرفات میں نہیں جائیں گے. یہ حج کرتے تھے, مینا میں رہتے, اور عرفات کی جگہ باقی سب کو عرفات بھیج دیتے, خود مینا میں ہی رہتے, مزدلفہ تک آ جاتے اور مزدلفہ سے
مینا میں وہ چلے جاتے دوبارہ کنکریاں مارنے، عرفات میں نہیں جاتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ حرم سے باہر ہے اور ہم حرم کے طوطے ہیں، حرم کے کبوتر ہیں، ہم حرم میں ہی رہیں گے. تو اللہ نے حکم دیا کہ جہاں پہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں پہ لوگ جاتے ہیں تم بھی جاؤ، یعنی عرفات کے میدان میں تم نے بھی وقوف کرنا ہے. اور وقوف عرفہ فرض ہے حج کے دوران، حج کے فرائض میں سے ایک ہے. اور اس میں 2 دعائیں ذکر کی گئی ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہتے ہیں یا اللہ دنیا دے دے، بس دنیا مل جائے، بس آخرت ہے نہیں ہے میں نہیں مانتا، مجھے بس دنیا دے دے بہت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ان کو دنیا دے گا، دنیا اتنی ملے گی نصیب میں ہے، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. لیکن دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وہ ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، یا اللہ ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو یہ لوگ ہیں لہم نصیب مما کسبوا، ان کو دنیا میں بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دیں گے. واللہ سریع الحساب. اور اس میں یہ مذکور ہے واذکروا اللہ فی ایام معدودات، یہ ایام تشریق کا ذکر ہے. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو 12 تاریخ کو حج سے واپس آ جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. ومن تاخر، جو 13ویں تاریخ کو رہے گا تو اس نے پھر 13ویں تاریخ کو بھی رمی کرنی ہے. اور یہاں پہ کچھ منافقین کی حالت بتائی ہے کہ بعض دیکھنے میں بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور لیکن جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے تو وہ فساد برپا کر دیتے ہیں. تو ومن الناس من يعجبك قوله في الحیات الدنیا ويشهد الله على ما في قلبه، اللہ کا نام بار بار لیں گے. وهو لد الخصام، حالانکہ بڑے جھگڑالو ہیں. واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، کہ جب وہ چلتے ہیں تو وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں اور کھیتی اور نسل کو تباہ کر دیتے ہیں، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. تو ایسے لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو اچھا دکھائیں اور حقیقت میں جو ہے وہ فتنے باز ہوں تو وہ اچھے نہیں ہو سکتے، وہ فتنہ بازی ہیں. اور یہاں پہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسی طرح یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایک طرح کے احکام تو مانو اور دوسری طرف کے نہ مانو، ہر طرح کے احکام، ہر طرح کے اعمال کو پورا کرنا ہے. اسی طرح یہاں پہ اور بہت سارے احکام بتائے گئے ہیں. قتال کے احکام ہیں، خرچ کرنے کے احکام ہیں، جو بھی چیز اضافی ہے وہ خرچ کر دیں. اور اشہر حرم میں قتال کا حکم ہے. آپ نے فرمایا کہ کل قتال فیہ کبیر، یہ بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو مسجد حرام سے نکالنا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ پیدا کرنا یہ سب سے بڑا قتل ہے، یہ سب سے قتل سے بھی بڑا جو ہے وہ جرم ہے. اور اسی طرح یہاں پہ شراب اور جوئے کا ذکر ہے. تو ارشاد ہے کہ اس میں بڑا گناہ ہے اور لوگ اس میں فائدہ سمجھتے ہیں اور ان کا گناہ جو ہے ان کے فائدے سے زیادہ ہے. اور اسی طرح نکاح کے احکامات کا ذکر ہے. جب مردوں کا ذکر ہے تو وہاں پہ ارشاد ہے کہ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، تم مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو. اور جہاں پہ عورتوں کا نکاح کرانے کا ذکر ہے وہاں پہ نکاح کروانے کا ذکر ہے. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور تم خواتین کی مشرک عورتوں سے شادی نہ کرواؤ. یہاں پہ جو لفظ ہے یہ بتا رہے ہیں کہ عورت کا نکاح ولی کے ذریعے سے ہونا چاہیے، ولی کے بغیر عورت کو نکاح نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح یہاں پہ حیض کے مسائل ہیں. اسی طرح ایلا کے مسائل ہیں. کوئی آدمی قسم کھا لیتا ہے میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو مخصوص مدت کی اگر قسم کھا لیتا ہے تو وہ ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح طلاق کے مسائل ہیں یہاں پہ. اور یہاں پہ وہ ملحد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود حلالہ کرنا بتا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حلالہ کرنے کا نہیں کہہ رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ نکاح کرنے کا کہہ رہے ہیں. اور جسے حلالہ جسے کہا جاتا ہے وہ نکاح نہیں ہوتا، اور جو نکاح ہوتا ہے وہ حلالہ نہیں ہوتا. نکاح جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مستقل عورت سے رکھنے کے لیے نکاح کرتے ہیں. تو جو ایک رات کے لیے کیا جائے وہ نکاح نہیں ہوتا. نکاح جو ہوتا ہے وہ اس میں کوئی مدت نہیں ہوتی، کوئی تعین نہیں ہوتی. اور جس نے حلالہ کیا ہے اس نے نکاح نہیں کیا، وہ حرام کا کام ہی کیا. تو بہرحال یہاں پہ اس کے طلاق کے مسائل کا ذکر ہے کہ 2 دفعہ تک الطلاق مرتان فامساک بمعروف وتسریح باحسان. اور ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تو اگر عورت الگ ہونا چاہتی ہے تو وہ خلا کر لے سکتی ہے، اور اگر مرد جو ہے وہ ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ اسے طلاق دے سکتا ہے. اور اگر تیسری طلاق دے دیتا ہے فلا تحل له، تو بیوی اس کے لیے حلال نہیں رہتی. من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ دوسرے شوہر سے شادی کر لے.
فائن طلاق کا اگر وہ دوسرا شوہر اسے طلاق دے دے تو پھر اب یہ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں. تو یہ حلالے کا ذکر نہیں ہے, یہ باقاعدہ نکاح کا ذکر ہے. نکاح دوبارہ جو نکاح کرے گا تو نکاح باقاعدہ نکاح رہے. قسمتاً ایسا ہوا جیسے پہلے والے نے طلاق دی, ایسے ہی وہاں پہ رہ رہے تھے, وہاں پہ جھگڑا ہو گیا, کسی وقت اس نے طلاق دے دی, پھر دوبارہ اگر جمع ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک باقاعدہ مسئلہ ہے. اس کے بعد یہاں پہ طلاق کی عدت کا ذکر ہے, اسی طرح رضاعت کے مسائل کا ذکر ہے, اور اسی طرح جو عورت ہے اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اس کے مسائل کا ذکر ہے. اس عورت کو جو وہ عدت گزار رہی ہے شوہر کے فوت ہونے کی, اس کو عدت کے دوران نکاح کی جو ہے وہ پیشکش نہیں کر سکتے, اس کا ذکر ہے. تو عدت گزر جائے اس کے بعد اسے پیشکش کر سکتے ہیں. اور اسی طرح نکاح مہر کے احکامات کا اس میں ذکر ہے. نمازوں کی درمیان میں خصوصی طور پہ نمازوں کا ذکر ہے کہ تمام نمازوں کا خصوصی طور پہ خیال کرو اور خاص طور پہ درمیانی نماز کا خاص طور پہ اہتمام کرو. تو جو زیادہ مصروفیت کی نماز ہے, عام طور پہ علماء نے اس سے مراد عصر کی نماز لیا ہے. اور اسی طرح یہاں پہ آخر میں پھر بنی اسرائیل کے واقعات کا ذکر ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے کچھ پہلے. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ بنی اسرائیل کی جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں پہلا دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے, دوسرا دور حضرت یشوع کا ہے, اور اس کے بعد یہاں پہ قضات کا دور چلتا ہے. قضات کا دور کا مطلب یہ ہے کہ 12 قبیلے الگ الگ جگہ ان کو علاقے بانٹ دیے گئے تھے. ان میں ایک حضرت موسیٰ کی طرف سے یہ تھا کہ ہر قبیلے کے ساتھ بنی لاوی کے لوگ موجود ہوں گے. بنی لاوی جو حضرت ہارون کی اولاد تھے, اور یہ باقاعدہ طور پہ جو مذہبی رسومات جو ادا کرتے تھے یہ لوگ کرتے تھے, اور یہ قاضی بن جاتے تھے اس قبیلے کا. تو اب یہ شروع میں جو ہے وہ درست تھے, لیکن بعد میں آہستہ آہستہ یہ بھی نفسانیت والے چکروں میں پڑ گئے, اور اپنی جو ہے وہ جھگڑے, زمینوں پہ قبضہ کرنا اور وغیرہ وغیرہ جو احکامات تھے ان ساروں کو وہ کرنے لگے. تو اس کے اوپر اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا, ان کے کئی لوگ مر گئے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جالوت نام کا ایک دشمن ان پہ مسلط ہو گیا. تو اس وقت انہوں نے دعا کی, اپنے جو قاضی تھا اس سے دعا کی کہ آپ ہمارے لیے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دے. تو وہ جو قاضی تھے وہ نبی بھی تھے, آخری وہ جو ہے وہ حضرت سموئیل علیہ السلام تھے. ان کو جو ہے انہوں نے درخواست کی, انہوں نے دعا کی, اور دعا کی تو اللہ نے ان کے لیے جو بادشاہ مقرر کیا, طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا. اس کا یہاں پہ ذکر ہے. تو یہ انہوں نے کہا, اس واقعے کا یہاں پہ ذکر ہے کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت, کیا یہ جانتے نہیں ان لوگوں کو جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا تھا, وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے. تو موت کے ڈر سے وہ دشمن سے لڑنے کی بجائے بھاگ کے آ گئے کہ یہ جالوت کی فوج جو ہے اس کا کیا مقابلہ کریں گے, بھاگ جاتے ہیں یہاں سے. تو اللہ نے حکم دیا, وہ ہزاروں کے ہزاروں مر گئے وہیں پہ. فقال لهم اللہ موتوا, اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ. وہ ویسے ہی بغیر دشمن کے ہی مر گئے. ثم احیاهم, اللہ نے انہیں زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. تو اللہ نے ان کو کہ حکم دیا. پھر آگے قتال کا بیچ میں حکم ہے, اور اس کے بعد دوبارہ اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے اذ قالوا لنبی لہم, انہوں نے اپنے نبی سے کہا ابعث لنا ملکا, ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کریں. قاضیوں کے ساتھ ابھی ہماری سیٹنگ نہیں بن رہی, قاضیوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہم جو ہے جنگ نہیں کر رہے, کوئی بادشاہ ہو جو ہمیں اکٹھا کر کے رکھے. تو یہ جو ہے بنی اسرائیلی, یہ بعد میں بنی لاوی جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے نبی بننے کے بعد جو ہے بنی لاوی اس پہ پچھتاتے تھے کہ ہم نے یہ کیوں کہا کہ کوئی نبی ہم نے کیوں مانگا, یہ غلط ہو گیا ہم سے. ہم بنی لاویوں کا سسٹم چلتا رہتا, یہ اچھا تھا. تو بہرحال یہ یہاں پہ اس واقعے کا ذکر ہے. تو انہوں نے اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے خلاف باقاعدہ تحریک چلائی, اور اسی کی وجہ سے سارا قبلے کی تبدیلی اور وہ ساری کہانیاں جو کتاب کے اندر جو تحریف ہے وہ اسی دور میں شروع ہوئی. تو یہ اس واقعے کا ذکر ہے جب ان کو پہلی دفعہ نکال دیا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا تھا, خود مانگا تھا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم لڑیں, تو اللہ نے طالوت کو مقرر کر دیا بادشاہ. تو ان کا خیال تھا کہ بادشاہ جو مقرر ہو بنی لاوی میں سے کوئی ہونا چاہیے. اللہ نے مقرر کیا بنیامین کی اولاد میں سے. جو طالوت تھا وہ بنیامین کی اولاد میں سے تھا. یہ اپنی اس میں سب سے گھٹیا, جو یہ 12 قبیلے تھے, سب سے گھٹیا جو ہے وہ بنیامین کے قبیلے کو سمجھتے تھے. اب بنیامین کے قبیلے کا بندہ جو ہے وہ بادشاہ بن جائے, یہ ان کو برداشت ہی نہیں. جس کو یہ اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلانے پہ مادہ نہیں ہے, وہ اس بادشاہ بن جائے, تو اس پہ یہ ان کو ناراضگی تھی. تو اللہ نے نبی نے بتایا کہ اس کی نشانیاں یہ ہیں کہ اس کے دور میں تمہارے پاس تابوت سکینہ واپس آ جائے گا, اور جو ہے وہ بستتاً فی العلم والجسم ہے. تو حضرت طالوت کا جسم بھی ایسے ہی تھا, اور اللہ نے تابوت سکینہ واپس آ گیا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے
جب اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے تو جنگ کرتے ہوئے رستے میں یہ واقعہ یہاں پہ نہر کا ہے کہ حضرت طالوت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے، تو جس نے اس میں سے پیا فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی، جو پیے گا وہ میرے میں سے نہیں ہوگا، اور جو نہیں پیے گا، جو اس میں سے نہیں کھائے پیے گا تو وہ میرے ساتھ جائے گا، وہ لڑائی کرے گا۔ تو فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو سب نے ہی پی لیا سوائے تھوڑوں کے۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، تو جب وہ اس سے آگے نکلے، ہماری تفسیری روایات میں یہاں پہ یہ مذکور ہے کہ باقی سب لوگ جو جنہوں نے پی لیا تھا وہ اتنے بھاری ہو گئے کہ ان سے چلا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ ان کی کتاب میں یہ واقعہ مذکور ہے، لیکن اس میں ان کے واقعے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ شہد تھا اور اس سے طالوت نے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ کھا لیا، اور اسی طرح جو ہے وہ جانور ذبح کرنے سے اور کھانے پینے سے منع کیا تھا وہ بھی کر لیا۔ اور وہ کہتے ہیں طالوت کے بیٹے نے سب سے پہلے کیا، لیکن اس کے باوجود وہ سارے کے سارے پھر لڑنے کے لیے گئے اور پھر وہاں پہ کھڑے رہے، لڑا نہیں جاتا تھا۔ تو یہ وہاں پہ تھوڑا سا واقعہ ظاہری بات ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، تو من جملہ یہ واقعہ ان کی کتاب میں موجود ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ اتنی تھوڑی تعداد میں ہم کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو طالوت نے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جنہوں نے جو ہے اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر غلبہ پا لیا، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب جالوت سامنے آیا تو طالوت نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پہ صبر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے اور ہمیں کافر قوم پر نصرت عطا فرما۔ تو اللہ کے حکم سے انہوں نے اس کو شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے ملک اور حکمت جو ہے وہ حضرت داؤد کو عطا فرمائی، اور اسے جو چاہا اپنا علم دیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دور نہ کرے تو زمین میں فساد ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے، جاننے والے ہیں، اور یہ جہاں والوں پر فضل والے ہیں، اور یہ اللہ کی آیتیں ہیں جسے ہم آپ پر پڑھتے ہیں، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسولوں میں سے۔ اگلی آیات میں اس کا ذکر ہے کہ بعض رسولوں کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، تیسرے پارے کے شروع میں، کہ بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور بعض کو اللہ نے بہت سے درجات میں بڑھا دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم کو بینات عطا فرمائی، اور ان کو روح القدس کے ساتھ ان کی تائید کی، اور یہ سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے کہ انبیاء میں بعض کو بعض کے اوپر درجات بلند عطا فرمائے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، دونوں کا ان کی کتاب میں ایلیا کے نام کے ساتھ ذکر ہے، ایلیا اور الیشو، یعنی یشو جو ایلیا کی رنگ میں رنگ جاتا ہے تو وہ الیشو ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ تین نبیوں کا یہاں پہ ذکر ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے خاص انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ اور اسی طرح آگے آیت الکرسی ہے، تو آیت الکرسی کے بارے میں یہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو یہ ذکر فرمایا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تو آسمان تو ہے ہی نہیں، تو آسمان ہے ہی نہیں، اور یہاں پہ گلیکسیوں کا ذکر نہیں کیا، سولر سسٹم کا ذکر نہیں کیا جو ہے، تو وہ اپنے دماغ میں بولتے ہیں نا، اپنے دماغ کے لحاظ سے اس کے دماغ میں ایک انسانی لحاظ سے ہم جہاں تک پہنچے ہیں اس لحاظ سے وہ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ بھئی سولر سسٹم کا ذکر نہیں ہے۔ تو سولر سسٹم تو آپ خود ہی جانتے ہیں کہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے، کائنات کتنی بڑی ہے، اور کتنی ہم تو صرف اس گلیکسی کے سٹارز نہیں گن سکے ہیں، اور گلیکسیوں میں کتنے سٹار ہیں، ان کے کتنے سولر سسٹم ہیں، ان کا آپ کو کیا علم ہے؟ تو وہ جو بات بتا رہا ہے وہ ان سب سے اوپر کی بات بتا رہا ہے، وہ ان سب کو سنبھال کے بیٹھا ہے، اور وہی ہے جس نے یہ سارا کا سارا نظام چلایا ہے، ہر چیز آسمان میں اپنی ترتیب سے چل رہی ہے۔ آپ کے خیال میں آپ یہاں پہ ایک جو ہے کوئی اگر میں یہاں پہ مقناطیس چلا کے دکھا دوں، کسی طرح کوئی چیز یہاں پہ گھما کے دکھا دوں اور بولوں کہ میری کرامت ہے، آپ بولو گے نہیں یہ شوبدہ دکھا رہا ہے، یہاں پہ اس نے کوئی نہ کوئی کیا رکھی ہوگی، تار لگائی ہوگی، اس کے اندر یہ موتی گھما رہا ہوگا، یہ ایک موتی یہاں پہ گھومتا ہوا نظر آتا ہے، یہ نہیں مانے گا کہ یہ موتی خود بخود گھوم رہا ہے۔ اور یہ اتنے بڑے یہ سسٹم ہیں، سارے سیارے ہیں، ایک مخصوص تعداد رفتار سے چل رہے ہیں، اور اوپر نیچے نہیں ہو رہے، گر نہیں رہے، تو یہ سارا کا سارا کیسے خود بخود چل رہا ہے؟ بھائی اس کو کوئی سنبھال کے بیٹھا ہے، اتنی سی بات کیوں آپ کی کھوپڑی میں نہیں آ رہی؟ سمجھ بات کی نہیں؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت الکرسی کے اندر یہ بات واضح فرمائی ہے، اور دین میں زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی دین کے اوپر نہیں لایا جاتا، البتہ جو ہے اسی طرح جو عمل کر رہا ہے تو وہ بھی اپنے لیے عمل کر رہا ہے، جو نہیں عمل کر رہا وہ بھی اپنے لیے نہیں کر رہا۔ تو بہرحال
اس میں نمرود کے مناظرے کا ذکر ہے، اور یہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارا کوئی ملحد صاحب ان کا نام لے رہے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اب نمرود جو ہے، نمرود کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ حضرت ابراہیم نے جب ان مناظرے میں کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر تو رب ہے تو تو سورج مغرب سے نکال کے دکھا، فاتی بیا من المغرب، تو مغرب سے لے کے آ۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ملحد صاحب نے بتایا کہ یہ کیونکہ جو کتاب بتا رہے ہیں نا، یہ کتاب بتانے والا ابراہیم کی سائڈ کا ہے، اگر نمرود کی سائڈ کا ہوتا تو وہ بتاتا کہ نمرود نے کہا تھا کہ مغرب سے نکال کے دکھا دو، لیکن نہیں نکلا۔ تو یہ قرآن ہے، یہ آپ کے کسی ملحد کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیان کردہ بات ہے، اور ہر بات بالکل درست ہے۔ اور ملحد جو نمرود صاحب تھے، نمرود کو پتا تھا کہ یہ جو سامنے جو بندہ بات کر رہا ہے میرے سے، وہ واقعی ہی اللہ کا جو ہے نبی ہے، اور اگر یہ اس کا رب مشرق سے یہ اس کا رب نکال رہا ہے تو وہ مغرب سے بھی نکال دے گا۔ اس نے اسی وجہ سے یہ جواب نہیں دیا کہ مغرب سے کیوں نہیں نکالا۔ فبہت الذی کفر، تو وہ چپ کر گیا اور اسے مسکت ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو کیونکہ جب نبی کا معجزہ ہے تو نبی کو اگر وہ کہہ دیتا، تو اگر آپ کے خیال میں، اگر آپ کے ذہن میں بات ایسی ہی ہے کہ جو ہے وہ نمرود ایسا کہہ سکتا تھا، تو اور اگر بالفرض آپ کے خیال میں یہ خیالی کہانیاں ہی ہیں، تو پھر یہ بھی ساتھ کہا جا سکتا تھا کہ بھئی سورج مغرب سے نکلا بھی تھا۔ تو لیکن یہاں پہ جو بات ہے یہ جھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہاں پہ یہ جو بات ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ بات ہے اور حق سچ بات ہے، اور اس میں کسی طرح کی بھی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی نبی کو جب بھیجتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہوتی بھی ہے۔ جو اللہ دریا کے اندر پانی دریا کو روک سکتا ہے اور سمندر کو روک کے رستہ نکال کے دے سکتا ہے، وہ سورج مغرب سے کیوں نہیں نکال سکتا اور نکال کے دکھائے گا؟ یہ آپ لوگوں کا ہو سکتا ہے، آپ جیسے کسی احمق کی حماقت ہی ہو کہ کسی سے جب کبھی جو آخری دفعہ سورج مغرب سے نکلنا ہے جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہونا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ جیسے کسی احمق کی حماقت ہو کہ وہ حضرت عیسیٰ سے یہ معجزہ مانگے کہ بھئی آپ سورج مغرب سے نکال کے دکھاؤ، اور اللہ تعالیٰ مغرب سے نکال دیں، تو اس کے بعد پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یہاں پہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ نے 100 سال تک زندہ رکھا، تو یہ کہتا ہے کہ جس طرح میں شک میں ہوں تو اس طرح مطلب نبی بھی شک میں تھے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، نبی جو ہے ایک سوال کرنا اور سوال کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو، ایک انسان ہے، انسان کے اندر شک پیدا ہو جاتا ہے، شک ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس شک کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا حل فرمایا، اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ واقعات کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معجزہ ہے اور کرنے کے دیکھ کے ایمان لانا لازمی ہے، اسی طرح اللہ کی بات سن کے ایمان لانا بھی لازمی ہے۔ تو ہمارے لیے جیسے اس نبی کے لیے یہ معجزہ تھا کہ اس کے لیے اللہ نے مردہ کر کے حمار کو زندہ کیا، تو یہ اس کے لیے معجزہ تھا، ہمارے لیے یہ اس کا بیان ہو گیا، ہمیں اللہ نے بتا دیا میں نے ایسے کیا، ہمارے لیے یہ معجزہ ہے۔ اور جو ہے اللہ نے ہم سب کو زندہ کرنا ہے، آپ بھی مر جائیں گے، آپ کو بھی زندہ کر دیا جائے گا، جو ہے آپ بھی جو ہے انسان کے طور پہ ہوں گے یا دوسرے کے طور پہ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، سمجھ بات کی نہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور معجزے کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس واقعے کا پس منظر جو تورات میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو امام بنائیں گے اور ان کو اس طرح بڑا مقام عطا فرمائیں گے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ بھلا میرا جو ہے وہ اولاد کیسے لوگوں میں سے الگ ہو سکتی ہے، سارے لوگ ایک جیسے ہیں، تو اس میں میری اولاد کیا کوئی خاص طرح سے نکل کے آئے گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو 4 پرندوں کو، 4 جانوروں کو لینے کا حکم دیا اور لے کے ان کو الگ الگ ملا کے الگ الگ جگہ پہ رکھ کے اور ان کو بلانے کا حکم دیا، اور وہ سارے کے سارے اپنے اپنے جسموں کے ساتھ جڑتے سامنے آئے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر ظاہر کی، اور جو ماننے والے ہیں وہ صرف سن کے مانتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں ماننا وہ دیکھ کے بھی نہیں مانتے۔ جنہوں نے قوم صالح نے اونٹنی کا مطالبہ کیا، سامنے اونٹنی آ گئی پھر بھی نہیں مانے، سمجھ بات کی نہیں۔ تو یہ واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جس نے ماننا ہے صرف اس قرآن کو دیکھ کے، قرآن جیسی کتاب آپ نہیں لا سکتے، تو مطلب یہ قرآن اللہ کا زندہ معجزہ ہے،
آپ کی چیٹ جی پی ٹی، آپ کی اتنی بڑی سائنس جس کے اوپر آپ جو ہے وہ فخر گھمنڈ لگا کے بیٹھے ہیں، وہ جب قرآن کا مثل نہیں لا سکتی تو یہی معجزہ آپ کے ماننے کے لیے کافی ہے. اور اگر نہیں ماننا تو آپ کے سامنے سارا کچھ آ جائے پھر بھی آپ نہیں مانیں گے. اور اس میں اچھے کاموں کی مثال دی گئی کہ آدمی جتنی اچھی نیت سے وہ کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں. اور ریا کا دکھایا گیا کہ ریا کی مثال دی گئی کہ ریاکار ایسے ہے جیسا کہ اس کا کام جو ہے اس کے کسی کام نہیں آئے گا، اور ریا کے ساتھ جو عمل کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کے بارے میں مثالیں ہیں. اور اسی طرح پھر آخر میں یہاں پہ سود کے بارے میں ذکر ہے کہ سود جو لین دین کرتے ہیں وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتے ہیں. اور ان کی مثال ایسی ہے جو سود کھاتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسا کہ شیطان نے ان کو چھو کے پاگل کر دیا. اور آخر میں معاملات کے کچھ مسائل ہیں کہ جو بھی معاملات ہو لین دین کا ہو اس میں گواہ بنا لینے چاہیے. اور سب سے آخری آیات جو ہیں ان میں مومنوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیسے لایا جاتا ہے. کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سارے رسول اس پر ایمان لائے جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا، اور مومن بھی ایمان لائے. اور ہم سب بھی اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم کسی میں فرق نہیں کرتے. اور یہ سارے کے سارے یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یا اللہ تیری بخشش چاہیے اور ہم نے تیری طرف لوٹ کے جانا ہے. اور اسی طرح آخر میں یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو بھی اس کا مکلف نہیں کیا جو اس کی طاقت میں نہیں ہے. اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں، جو اللہ نے جو احکام وہی نافذ کیے ہیں جو آدمی کر سکتے ہیں، جو کر نہیں سکتے اس کا بوجھ اللہ نے نہیں ڈالا. پہلی امتوں کے اوپر ایسے بوجھ تھے کہ جن کے اوپر وہ نہیں کر سکتے تھے، وہ ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کے اوپر ایسے احکامات نافذ ہوئے تھے، لیکن اس امت کے اوپر اللہ نے ایسا کوئی حکم نافذ نہیں کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سورہ بقرہ مکمل ہوگی انشاءاللہ.